ذرا غور کیجئے گا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور مطمئن کر لو اپنے دل کو۔ گویا میں اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مطمئن کر لو اپنے دل کو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دولت اطمینان کہیں اور سے نہیں ملتی، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنے سے ملتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کن کے ساتھ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کن کے پاس بیٹھوں؟ فرمایا کس پہ مطمئن کر لو؟ ان لوگوں کی معیت پر ان کے پاس بیٹھو تو اطمینان کی دولت حاصل کرنے کے لیے مطمئن ہو کر بیٹھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ کو یاد کرنے والے تو کئی ہیں نا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں عذاب جہنم سے بچنے کے لیے۔ پر یہ جو قبروں میں آرام فرما جن کی قبریں ان کی زندگی پر گواہ ہیں، ان کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی بات رب نہیں کر رہا، جو ذکر تو کرتے ہیں، کرتے جنت کی حصول کے لیے ہیں، نعمتوں کے حصول کے لیے ہیں۔ قصور اور حور، غلمان، باغ، نہریں، نعمتیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو کرتے ہیں ان کی بات رب نہیں کر رہا، بلکہ ان کی بات کر رہا ہے جو رب کا ذکر صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، رات دن پکارتے ہیں۔ اور جب پکارتے ہیں تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس لیے پکارتے ہیں؟ اس لیے نہیں پکارتے کہ انہیں جنت مل جائے گی، اس لیے نہیں پکارتے کہ دوزخ سے چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ وہ محض اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی معیت کی، اور اس بات میں آپ میرے تک پہنچے ہیں نا، لیکن جو اس کا کلائمیکس ہے نا وہ ابھی باقی ہے۔ بات بہت پیاری ہے نا، اس پہلے جملے میں خدا کا کلام، اس میں تو قربان جاؤں ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف اپنے اندر وہ خزانے لیے ہوئے ہے کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو بندہ اسی میں کھو جائے۔ میں تو کم علم آدمی ہوں نا، لیکن اگر کوئی اہل علم ہو تو وَاصْبِر پہ وہ کتابوں کی کتابیں لکھ سکتا ہے۔ صرف اس بات پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو کلائمیکس کی بات ہے، عروج کی بات ہے، معیت دو طرح کی ہے۔ مثلا آپ آئے، محفل لگی ہوئی ہے اور آپ آ کے بیٹھ گئے، تو آپ بیٹھے، معیت کا شرف آپ نے پا لیا۔ اللہ والے کی محفل میں آئے تو معیت کا شرف آپ نے پا لیا۔ اس آستانے پر آئے، اطمینان کی دولت مل گئی، سکون مل جایا کرتا ہے۔ کوئی بھی آئے، میں آپ کو دلیل کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ گڑھی شریف میں ہمارا جو فاضلیہ ٹرسٹ ہے، انہوں نے ایک بایو ریمیڈیشن پلانٹ لگایا تھا جس میں گندے پانی کو جڑی بوٹیاں لگا کے صاف کیا جاتا ہے۔ تو وہ صاف کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ آیا وہ ہم نے شیئر کیا
اور اس کے اوپر وہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو میگزین ایک چھپتا تھا UNDP کا، اس میگزین میں اس کے بارے میں آیا اور اس کی جو پیورٹی تھی اس کو اس میں لکھا گیا. تو جرمنی کا ایک بندہ، اسے یقین نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے جرمنی سے سفر کیا، نیل نام تھا اس بندے کا، اور وہ آیا، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق، نہ واسطہ، نہ وہ مسلمان، پتہ نہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا. وہ آیا آ کے تو ہمارے پاس، تو ہم اس وقت وہاں پہ جب وہ پہنچا ہے تو میں اور میجر ممتاز اور کچھ اور دوست ہم مسجد شریف کے احاطے میں کھڑے تھے. وہ بندہ آ گیا، مہمان تھا، آیا، ہم نے اسے ریسیو کیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ آئی فیل اے ڈفرینٹ کائنڈ آف پیس ہیئر. یہ کیا بات ہے، مجھے یہاں پہ ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے. اب وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، عیسائی ہے، پتہ نہیں عیسائی بھی تھا یا کسی اور مذہب کا تھا، مسلمان نہیں تھا، اور نہ ہی اس ارادے سے آیا کہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے، اور نہ ہی اللہ کے ولی کے مزار میں احاطے میں موجود ہے، احاطے میں مزار کے قرب میں موجود ہے. تو مجھے کہتا ہے آئی فیل اے ڈفرینٹ کائنڈ آف پیس ہیئر، مجھے یہاں پہ ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ اٹ مے بی بیکاز آف دا سینٹ، یہ اس ولی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی بارگاہ کے قریب ہم کھڑے ہیں. اچھا، یہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی، یہیں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم چلے گئے نیچے جہاں پہ وہ تالاب تھے پانی کے، جہاں پہ وہ پلانٹ لگے ہوئے تھے، کہ بلا وہاں ہم پہنچے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے کہتا ہے کہ لک ہیئر دیر از ناٹ دیٹ کائنڈ آف پیس، یہاں پہ وہ پیس نہیں ہے، وہ پیس وہیں پہ تھا. اب یہ وہ اطمینان ہے، اللہ والوں کے بارگاہ میں جو اطمینان ملتا ہے نا، یہ وہ اطمینان ہے جو خاص ہے اللہ والوں کی معیت میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مطمئن کر لو اپنے دل کو. اب ایک بات ذرا اور مجھے کر لینے دو کہ قرآن اطمینان کا جو نسخہ بتاتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں بتاتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی، اطمینان قلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، یہ جو اطمینان قلب ہے نا، یہ اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے. اب یہ ہے اجمال، یہ ہے اجمال. اس کی تفصیل کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذکر کرنے والے کو تو اطمینان کی دولت ملتی ہی ملتی ہے. وہ ذکر جب اس حال میں کرے کہ مذکور اس کے ذکر کو شوق سے سنے، ذوق سے سنے، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذکر کو بھی اس کی ذات کی طرح وہ ابدیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بھی اس ذاکر کے قرب میں آتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اسے بھی اطمینان کی دولت مل جایا کرتی ہے. اب اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. مسلم و بخاری دونوں میں متفق علیہ حدیث، اور آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. حدیث یہ ہے کہ ذاکرین کی محفل میں فرشتے آئے، شرکت کی، رب کی بارگاہ میں پہنچے، اور رب نے، اب ذرا غور سننا، رب کی شان ہے،
وہ بڑا کریم ہے نا، اور وہ ودود ہے، تو اس کی مودت کی شان کچھ عجیب ہی ہے، کچھ عجیب ہے۔ میں علم نہیں رکھتا، اس لیے کوئی علمی بات کر ہی نہیں سکتا، بالکل ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میرا یقین ہے کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ میری بات غلط نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا، رب کے سارے فرشتے دن رات اللہ کے حکم کی تعمیل میں محو ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اب فرشتوں کا بارگاہ اولیاء میں آنا یہ بھی امر ربی تھا، ٹھیک ہے جی، بیٹھنا یہ بھی امر ربی تھا، ذکر میں شامل ہونا یہ بھی امر ربی تھا، لیکن رب کو وہ محفل اتنی پسند تھی کہ جاننے کے باوجود، سمیع بصیر ہونے کے باوجود، رب کی چاہت یہ تھی کہ میں اوروں سے بھی اپنے محبوبوں کی محفل کا حال سن لوں، ورنہ رب کو نہیں تھا پتا، رب کو نہیں تھا پتا۔ لیکن یاد رکھو نا، جب کوئی محبوب کے کوچے میں چلا جائے نا تو محب پوچھتا ہے وہاں کیا کیا دیکھا، کون کون تھا، کیا رنگ تھا، کیا چیزیں تھیں، کیا باتیں ہوئیں، کیا باتیں کی اس نے، کیا باتیں کی تم نے، کس طرح کا حال تھا، یہ ساری کیفیت پوچھی۔ کہاں گئے تھے؟ اے اللہ تیری زمین پر گئے تھے، وہاں میری زمین پہ کیا دیکھا؟ کہا کچھ کو دیکھا، تیرے ذکر میں مصروف تھے، تیرے ذکر میں مصروف تھے۔ پھر وہ کیا مانگ رہے تھے؟ ان کی طلب کیا تھی؟ وہ چاہ کیا رہے تھے؟ اللہ تیری نعمتیں چاہ رہے تھے، اللہ تجھ سے پیار کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کے پیار کا حال کیا ہوتا؟ دیکھ لیتے تو ان کے پیار کا حال، تو پھر ان کے پیار کا حال کیا ہوتا؟ پھر اے اللہ وہ تجھ سے جنت کا بھی سوال کر رہے تھے، انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سلسلہ کلام کو طول دینا ہے نا، جیسے شیخ اکبر کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے بات لمبی کر دی۔ یہ لاٹھی لکڑی ہے، لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے وہ بھی جھاڑتا ہوں، اس سے میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں۔ شیخ اکبر کہتے ہیں یہ سلسلہ کلام کو طول دینے کی بات کیا تھی؟ موسیٰ نے بات لمبی اس لیے کی کہ کلام کا سلسلہ طوالت پکڑ جائے۔ اب یہی وہ بات ہے نا، یہی وہ بات ہے۔ وہاں پہ محب یہ تھا، محبوب وہ تھا، اور جہاں محب وہ ہو اور محبوب ذاکرین ہو تو رب پھر ذاکرین کا احوال تفصیل سے پوچھتا ہے تاکہ میرے محبوبوں کے تذکرے ہوتے رہے۔ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے اے مولا۔ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو ان کی طلب کا حال کیا ہوتا؟ اور کیا کہا؟ اللہ وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے تیری، انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ اور کیا مانگ رہے تھے؟ اور کیا مانگ رہے تھے؟ کہا تجھ سے تیری مغفرت مانگ رہے تھے، تجھ سے تیری رضا مانگ رہے تھے۔ فرمایا جان لو، اب گواہ ہو جاؤ، جان لو۔ اب یہ جان لینے کی بات کیا تھی؟ فرشتوں کو گواہ بنایا جا رہا تھا، اور کہا کیا جا رہا تھا؟ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب ذاکرین تو چند تھے، بات سب کی ہو گئی۔ اس میں راز کیا ہے؟ ذرا غور کرنا، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے
کہ ان کا صدقہ جب رب بانٹتا ہے نا تو وہ پھر چند کو نہیں دیتا، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب نے کہا کہ فرشتے بولے یا اللہ جی سب کو، ہاں سب کو، سب کو۔ کہا ان میں سے ایک تو آیا تھا وہ ذکر کے لیے آیا بھی نہیں، ذکر اس نے کیا بھی نہیں، اور محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں شاید فرشتوں کو اس کی بخشش کا یقین ہی نہیں تھا، اتنا گناہ گار تھا۔ اب کہا اس کو بھی، وہ تو ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اور کام سے آیا تھا، جاتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا، لیکن معیت کے شرف سے محروم کرنا ہوتا تو رب کہتا اس ایک کو چھوڑ کر باقیوں کو بخش دیا۔ لیکن رب نے جو جملہ کہا وہ جملہ کیا تھا؟ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، فرمایا جو ان کی معیت میں آ جائے نا وہ مردود نہیں ہوتا، مسعود ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے لا یشقا بہم جلیسہم، جو بھی ان کے پاس بیٹھ جائے نا وہ مردود نہیں رہتا، مسعود ہو جاتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا، بلکہ وہ سب کچھ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معیت کا کمال ہے کہ ان کی محفل میں اب یہ ذاکرین اس وقت جب ذکر کر رہے ہوں، مجھے ایک جملے کی بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، جب وہ ذاکر ہوں خود اور ذکر کر رہے ہوں تو ان کے پاس جو آئے وہی صرف محروم نہیں رہتا، صرف اسی کو خیرات نہیں ملتی، بلکہ جب ان کے ذکر کو دوام مل جاتا ہے نا تو پھر ان کا ذکر قبر میں جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفنایا کرو۔ اب یہ بات کیا تھی؟ اس میں راز کیا تھا؟ اس میں راز یہ تھا کہ اللہ کے ذاکر جو ہیں ان کی قبریں بھی عام لوگوں کی قبریں نہیں، بلکہ وہ ایسی ممتاز جگہ ہیں کہ جو ان کے قرب میں آ جاتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، مغفور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں تک بات ہے صرف معیت کی، صرف بیٹھنے کی، لیکن رب کہتا ہے تم کیسے بیٹھو؟ اب ذرا اگلے جملے پر غور کرنا، یہ خدا کی قسم اگر غور کرو گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ اولیاء اللہ سے پیار کیوں کرنا چاہیے۔ اور آج کل ایک فیشن ہو گیا نا، بتاؤ قرآن میں ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرو؟ ہاں ہے قرآن میں، اور نص قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ نص قطعی کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایسے نہیں بیٹھو بلکہ تمہاری نظریں ان کے چہرے سے ہٹنے نہ پائیں، یہ وہ علامت ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اگلے جملے میں فرمایا ایک طرف زینت الحیات الدنیا، دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ دو، اللہ والے کے چہرے کو دیکھتے رہو۔